میرے ایک دوست نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی غلط بات کہہ رہا ہو تو اسے وہیں پر ٹوکنا چاہیے، خواہ وہ استاذ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ اگر استاذ کوئی غلط بات کہے تو استاذ کے ادب میں وہ بات بھی سن لینی چاہیے۔ مسئلہ ایسا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ بر وقت ٹوکا جائے، اسی وقت ٹوکا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت، قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ حکمت اور مصلحت کا راستہ سمجھانے بجھانے میں اختیار کرنا چاہیے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، بھلائی کی طرف بلائے۔ اور میدان محشر میں اللہ پاک اپنے بندوں کے بھی ساتھ ایسا معاملہ کریں گے کہ سب کے سامنے ان کے عیوب ظاہر ہو، ان کی کوتاہی سامنے آئے، ایسا نہیں کریں گے۔ بلائیں گے اور پھر پردہ ڈالیں گے اور پھر اس کو بولیں گے تو نماز نہیں پڑھتا تھا، تو روزے نہیں رکھتا تھا، تو دنیا میں یہ غلط کام کرتا تھا۔ اللہ وہاں بھی ستاری کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو ٹوکنے میں اب یہ فیصلہ کرنا ہمیں ہے کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے، اسی وقت تو ٹوک دینا بہتر ہے، یا غلطی اور عیب ایسا ہے کہ اس کو حکمت اور مصلحت کے ساتھ بعد میں سمجھایا جا سکتا ہے۔ یہ فیصلہ اس بات کو دیکھ کر کیا جائے گا جو بات کہی جا رہی ہے، جو کام کیا جا رہا ہے۔ جیسے نماز ہو رہی ہے، امام صاحب سے غلطی ہو گئی تو لقمہ دینا ہے، لقمہ دینا ہے، جیسے تراویح میں دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی بے عزتی کی بات نہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر لقمہ نہیں دیا گیا اور امام صاحب نے اسی طرح غلطی کے ساتھ پڑھ لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو برملا ٹوکنا ضروری ہے، بر وقت بتانا ضروری ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اگر کوئی کام کیا تو وہ چیز اچھی تو نہیں ہے، ایک عیب کی بات ہے، کوتاہی کی بات ہے، لیکن اگر فوراً ٹوک دیں گے تو آدمی مانے گا نہیں۔ بعض لوگ ہوتے کہ ان کو ٹوکا گیا تو وہ پلٹ کے جواب دیتے نا، چل اپنا کام کر، بڑا آیا سمجھانے والا۔ آدمی مانتا نہیں ہے۔ اگر یہ اندیشہ ہو کہ میں اگر ابھی ٹوک دوں گا تو یہ مانے گا نہیں، تو نہیں ٹوکنا چاہیے۔ تھوڑا سا رک جاؤ، بات ختم ہو جائے گی، پھر جب موقع ملے گا کنارے لو اور آہستہ سے اس کو بولو کہ ایسا ہے، تو ہو سکتا ہے آدمی مان بھی لے۔ اب اس بات میں استاذ اور غیر استاذ کا کوئی فرق نہیں۔ دو سگی بہنوں کا ایک ہی شوہر ہو سکتا ہے کیا؟ ایک وقت میں دو سگی بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ جس سے پہلے نکاح ہوگا وہ بیوی، اور جس سے دوسرا نکاح ہوگا وہ نکاح میں نہیں آئے گی، وہ بیوی نہیں ہے۔ کیا 27 رجب کو حضور معراج پر گئے تھے؟ یہ پکی اور صحیح بات ہے۔ کیا اس دن روزہ رکھنا جائز ہے اور رکھ لیے تو گناہ نہیں ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں کب گئے تھے؟ ایک دم پکی اور صحیح بات کسی کو معلوم نہیں۔ اس لیے حضور کی معراج کے متعلق الگ الگ تاریخیں ملتی ہیں، الگ الگ مہینے بتائے جاتے۔ آپ معراج میں گئے تھے یہ پکی بات ہے، لیکن کب گئے تھے یہ پکی بات ملتی نہیں۔ قرآن کریم پر پین رکھنا کیسا ہے؟ اگر ہم اس لیے رکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کا احترام مقصود ہے، بار بار ورق اڑتا ہے، ادھر ادھر ہوتا ہے، تو ہم نے کوئی وزن رکھ دیا، اس لیے پین رکھ دیا تاکہ قرآن کریم کے اوراق بے ترتیب نہ ہو، تو یہ تو احترام کی بات ہے، رکھ سکتے۔ لیکن ایسی کوئی چیز رکھنا جس سے قرآن کریم کی بے حرمتی ہوتی ہو، اس کی اجازت نہیں۔ مفتی سلمان ازہری صاحب نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے شعر پڑھا تھا،
تو ان کو حراست میں لے لیا گیا، اور وہی دوسرا ہندو آدمی جو کھلم کھلا مسلمانوں کے خلاف بولتا ہے تو اس کو حراست میں کیوں نہیں لیا جاتا؟ مجھے وجہ بتائیے۔ ظاہر ہے کہ یہ تعصب پر مبنی ہے، اور ان لوگوں کی طرف سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو کچھ کہا جاتا ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن سرکار کارروائی نہیں کرتی۔ یہ منہ دیکھا کام ہے کہ اپنا آدمی اگر غلط کر رہا ہے تو اس کے 100 گنا معاف، لیکن کوئی دوسرا اور پرایا اگر کوئی بات کہے تو اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ آج ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے، اور یہ ظلم ہے، اور ظلم کی زندگی زیادہ نہیں ہوتی۔ ظلم کے ساتھ کسی کا اقتدار، کسی کی حکومت اللہ زیادہ دن نہیں چلنے دیتا۔ میں خواب دیکھتی ہوں کہ گھر سے نکلی اور واپسی پر کبھی گھر نہیں ملتا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ دین کے تعلق سے علم حاصل کیا جائے۔ اللہ اس کے رسول نے جو دین و شریعت ہمیں دیا ہے اس سلسلے میں اپنی کم علمی ہے، لا علمی ہے، نا واقفیت ہے، کہ جیسے خواب میں گھر سے تو نکلے لیکن گھر واپس نہیں آ پاتے، راستہ بھٹک جاتے، بھول جاتے۔ دین کا علم حاصل کرو۔ میری آواز بہت خراب اور پھٹ گئی ہے، مجھ کو مدرسے کی جانب سے نعتیہ مقابلے میں جانا ہے، اور ابھی ایسا ہوا ہے، میں بہت پریشان ہوں، کوئی نسخہ یا دوا بتائیے، کسی حکیم کے سے رابطہ کریں۔ یہ تو نسخے کے تعلق سے، ملیٹھی ہوتی ہے اور ایسی چیزیں جو قاطع بلغم ہوتی ہیں، جیسے سبزی میں کریلا ہے، ان چیزوں کے کھانے سے خراش اور بلغمی مزاج والوں کے لیے گلے کی صفائی ہوتی۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ کو سورۃ الشفا بنایا ہے، شفا کی نیت سے پانی پر دم کر کے پڑھنا چاہیے، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنا اپنے کو وقت ملے، اور وہ پانی پینا چاہیے۔ گڑ بازار میں مسلم لڑکیاں اور عورتیں غیر مسلم مرد کے پاس جاتی ہیں اپنے مسائل حل کے لیے، اس پر آواز اٹھائی جائے۔ معلومات لے لیتے ہیں، کریم آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ نماز میں اکثر ٹوپی گر جاتی ہے تو ٹوپی اٹھا کر دوبارہ پہن سکتے ہیں کیا؟ پہن سکتے ہیں۔ ٹوپی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ٹوپی وہ ہوتی ہے جو ایک ہاتھ سے پہنی جا سکتی تو وہ پہن سکتے ہیں، اور ایک ٹوپی وہ ہوتی ہے جو ایک ہاتھ سے نہیں پہن سکتے، وہ ٹوپی نہیں پہنیں گے۔ کسی عمل کے لیے اگر نماز میں دونوں ہاتھ استعمال کیے گئے تو فقہا نے لکھا ہے کہ یہ عمل کثیر ہے، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ بد نگاہی سے بچنے کا کوئی وظیفہ سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھ کر اپنے سینے پر دم کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ گناہ بے لذت ہے۔ کیا ہے؟ گناہ بے لذت۔ کسی عورت کو اگر تم نے دیکھ لیا، وہ بہت حسین و جمیل بھی ہے، تو تم کو ملا کیا؟ الٹی جو ہے صورتحال یہ ہے کہ اگر دل تک معاملہ پہنچ گیا تو رات کی نیند اڑ جائے گی، صبح اٹھو گے تو آنکھ لال رہے گی اور چہرے پر سیاہی چھائی ہوگی۔ اس لیے جو ہے یہ سوچو کہ اس سے ملتا کچھ نہیں ہے۔ بائلر مرغی کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ بائلر مرغی کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، غلط بات ہے۔ ذہن تیز کیسے ہوگا؟ کچھ وظیفہ بتائیں۔ استغفار اور درود پاک پڑھنا چاہیے۔ کیا یتیم خانے کے بچوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا کر فرض و روزے کا کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ اگر اپنے فرض و روزے کی قضا خود نہیں کر سکتے، بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو فدیہ دینا ہے، اور فدیہ یہ ہے 1 روزے کا کہ کسی مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلایا جائے۔ تو یتیم خانے میں جو یتیم مسکین بچے ہوتے ہیں، اگر ان کو ہم فدیے کے طور پر 2 وقت کھانا کھلا دے تو
درست ہوگا۔ ہمارے مدرسے میں نماز کی عملی مشق کے لیے بطور امتحان صرف 1 رکعت نیت کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اور کیا بعد میں 1 رکعت اور قضا کرنی ہوگی؟ مدرسے والوں ذمہ داروں کو چاہیے کہ 2 رکعت پڑھوائیں، 1 رکعت کوئی نماز نہیں ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھنے سے منع کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البطیرہ۔ شارحین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد 1 رکعت نماز ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس سے منع کیا گیا، اس لیے جس مدرسے میں 1 رکعت پڑھوائی جاتی ہے وہ یہ عمل بند کریں، 2 رکعت نماز پڑھوائیں۔ عذر شرعی میں بطور امتحان 1 رکعت پڑھائی جائے تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ عذر شرعی میں تو 1 رکعت بھی نہیں پڑھا سکتے نا۔ رمضان کی آمد ہے، صاحب نصاب لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ میں نقد روپیے کے علاوہ کچھ اشیاء بھی دیتے، جیسے کپڑا ہے، کھجور ہے، گیہوں ہے، چاول ہے، دال ہے، کھانے کے سامان کی کٹ ہے، تری کا مسالہ ہے۔ یہ سب چیزوں کی کوالٹی خراب ہوتی ہے جو دیتے ہیں، اور دکاندار بھی زکوٰۃ میں دینے کے نام پر ایسا ہی مال دیتا ہے، تو کیا زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ اور دکاندار کا ایسا کرنا درست ہے کیا؟ مری مرغی اللہ کے نام پہ نہیں دینا چاہیے، دینا ہو تو زندہ مرغی دو۔ اور جو زکوٰۃ کی نیت سے، صدقات کی نیت سے مال دیا جاتا ہے وہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، یعنی ہم کسی بیوہ، یتیم، مسکین، غریب، مسافر کو جو مدد دیتے ہیں، علماء لکھتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہلے وہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے اور اللہ کے ہاتھ سے اس مستحق اور غریب کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ اب آپ سوچو تم دے رہے ہو تو کس کو دے رہے ہو؟ پہلے کس کے ہاتھ میں گیا؟ اللہ کے ہاتھ میں گیا۔ اللہ کو ایسی چیز دو گے تو کیسے قبول ہوگی؟ غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے محلے کی مسجد کے امام صاحب جمعہ کے خطبے کے دوران خلفائے راشدین کے نام کے آگے رضی اللہ عنہ نہیں کہتے، ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ کہنا ضروری نہیں ہے، یہ ایک دعائیہ جملہ ہے، کہیں تو اچھا ہے، نہ کہیں تو گنہگار نہیں۔ احتلام کی حالت میں مسجد میں جانا ہو گیا، قرآن مجید بھی پڑھا، بدقسمتی سے بعد میں معلوم ہوا، میں بہت خوف زدہ ہوں، کیا کروں؟ جان بوجھ کر کے اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں، پھر بھی آپ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر کے اللہ سے معافی مانگو تاکہ دل کو اطمینان ہو جائے۔ راشن میں حکومت کی طرف سے جو گیہوں چاول دیا جا رہا ہے، دکاندار بلیک کرتا ہے، کیا وہ گیہوں چاول خرید سکتے؟ نہیں خرید سکتے۔ میرے گھر 13 سال کے بعد بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، الحمدللہ زچہ اور بچہ دونوں اچھے ہیں، مگر میری بیوی مسلسل رو رہی ہے، اس کو بیٹے کی امید تھی، آپ اسے تسلی اور دلاسا دیں۔ سن رہی ہے کیا؟ یا وہ ہو سکتا ہے بعد میں جیسے وائرل ہوتا ہے تو سنتی ہے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی، اور میرا تو ایسا ماننا ہے کہ بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کا آنا باعث رحمت ہے، آج بھی اور مستقبل میں بھی۔ بیٹی کی شادی کر دو، ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اب اس کے خرچے کی ذمہ داری، اس کی ضروریات اور تقاضے کا پورا کرنا، اس کے لیے گھر بنانا، یہ سب کون کرتا ہے؟ شوہر کرتا ہے، اور بیٹے کے لیے باپ کو کرنا پڑتا ہے۔ ایک بیٹا پیدا ہوا، 1 کھولی بنانی پڑے گی، 5 بیٹے پیدا ہوئے، 5 کھولی بنانی پڑے گی، اور گھر بنانا آسان نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے لوگ روتے ہیں، حالانکہ خوش ہونا چاہیے کہ میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں، میں ایک ایسی ماں ہوں کہ مجھے مشابہت حضور کے خانوادے سے، اللہ کے رسول کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی تھی،
کتنی بیٹی دی تھی؟ 4 بیٹی دی تھی۔ میں تو حضور کے مشابہ ہوں، اللہ نے مجھے حضور کو بیٹی دی تھی جو اللہ کے محبوب تھے، اللہ نے ان کو بیٹی دی۔ اور جو بیٹے ہوئے 3 بیٹے، تینوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا، یعنی آگے کی جو ذمہ داری تھی ان کے لیے بہو ڈھونڈ کے لانا، بڑا ولیمہ کرنا اور پھر گھر بنانا، یہ سب سے اللہ نے نجات دے دی۔ اور بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بچے کی پیدائش کے لیے اللہ راہ آسان کر دیتے ہیں، فرشتوں کے پر بچہ باہر آتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں واپس جاتے ہیں تو اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ جیسے ہم لوگ باہر کھڑے رہتے ہیں ہاسپٹل میں، آپریشن تھیٹر کے باہر، جیسے ہی آواز آئی آدمی سے کیا ہوا، لڑکی ہے کہ لڑکا ہے؟ اللہ پاک کو سب معلوم ہے، لیکن پھر بھی فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ایک کمزور مخلوق پیدا ہوئی، یعنی ایک عورت سے بیٹی پیدا ہوئی۔ تو اللہ پاک پوچھتے کہ پھر ماں کا، باپ کا، گھر والوں کا کیا تاثر رہا؟ فرشتے کہتے کہ اللہ سب نے بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار کیا، اور جلیبی نہیں پیڑا باٹا، جلیبی نہیں پیڑا باٹا، اور اللہ نے حیثیت دی تھی تو عقیقہ بھی کیا، لوگوں کو دعوت بھی کھلائی، ایسا طے کیا انہوں نے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہنا، میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ اور اگر فرشتے کہتے کہ اللہ جیسے ہی بیٹی ہوئی باپ بھی گالی دینے لگ گیا، ماں بھی رونے لگ گئی، بیٹی کی پیدائش پر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، اللہ پاک فرماتے ہیں تم گواہ رہنا، انہوں نے میری رحمت کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ اللہ کی رحمت سے محرومی ہے، اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رمسا کے کیا معنی ہے؟ 2-5 اچھے نام بتا دیں۔ رمسا کے معنی وہ بچی جس کی آنکھ میں کیچڑ ہو، چپڑی آنکھوں والی۔ اب ظاہر بات ہے، اب یہ نام اچھا ہے یا برا ہے آپ سمجھ سکتے ہو۔ 5-7 اچھے نام، حضور کی بیٹیوں کے نام، صحابیات کے نام، وہ رکھیے۔ ایسا شخص نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے کیا جو بات بات میں جھوٹ بولتا ہو، گالی دیتا ہو، جادو ٹونا گندا علم کرتا ہو، جبکہ 1 سے زائد مرتبہ نماز جنازہ پڑھا چکا ہے اور نہ عالم ہے نہ حافظ ہے؟ نماز کے لیے جیسے ہم فرض نمازوں میں کیسے شخص کا انتخاب کرتے، نماز جنازہ در حقیقت مرحوم میت کے لیے دعا ہے، ایسے شخصوں کو نماز جنازہ کے لیے آگے بڑھانا چاہیے جس کے متعلق ہمیں یہ گمان ہو کہ اللہ اس کی دعا قبول کر لے گا، ایسے شخصوں کو امام بنانا۔